الله يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 254. یہاں سے سورہ بقرہ کا چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس چوتھے حصے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مرکزی مضمون بیان فرمایا تھا وہ تھا توحید، اثبات التوحید، اور دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اثبات الرسالت، رسالت کا بیان فرمایا. اور اس کے بعد تیسرے حصے میں آیت نمبر 177 سے لے کے آیت نمبر 253 تک اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان کو بیان کیا. اب یہاں چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس چوتھے حصے کا جو مرکزی دعویٰ ہے، مرکزی مضمون ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. وہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ خرچ کرو. یہ اسلام کا ایک مستقل شعبہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تاکہ اس کے ذریعے سے جہاں جہاں ضرورت پڑے، جہاد میں، تبلیغ میں، مدارس میں، مساجد میں، غریب لوگوں کے لیے ہر جگہ پہ انفاق فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے دیگر لوگوں کی کیا ہو سکے؟ اچھی طرح رہنمائی ہو سکے اور وہ زندگی گزار سکیں. تو اس تیسرے حصے میں جو چند آیات پر مشتمل ہے، تقریباً 3-4 رکوع بنتے ہیں، تو اس میں انفاق کا حکم ہوگا 2 مرتبہ. انفاق کا حکم ہوگا 2 مرتبہ. اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو انفاق ہے، جہاد ہے، توحید ہے، رسالت ہے، 4 مرتبہ اللہ اس کو اس صورت کے اندر کیا کریں گے؟ بیان کریں گے. 2 مرتبہ انفاق کا حکم گزر چکا ہے، 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں بیان کریں گے. اور درمیان میں دعوی توحید ہوگا 2 بار. ایک بار یہ بھی بالکل شروع میں آیت الکرسی میں، اور ایک بار سورت کے آخر میں. اور اس کے بعد 2 انبیاء علیہ السلام کے 3 واقعات. انبیاء 2 واقعات 3. اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، یعنی منفقین جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، ان کی 3 مثالیں بیان ہوں گی. اس کے بعد سود کی حرمت کا بیان ہوگا، اور سود کے درمیان اللہ تبارک و تعالی بے کا حکم دیں گے، تجارت کا حکم دیں گے. اور پھر آگے مستقل رکوع کے اندر بے سلم تجارت کا بیان ہوگا، اور تجارت کی شرائط کا بیان ہوگا. اور آخر کے اندر جا کے اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اوصاف مومنین، اور بالکل آخری آیت کے اندر تکلیف ما لا یطاق، جس کی بندہ طاقت نہیں رکھتا، اس تکلیف کی نفی ہوگی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی اس حصے میں، ویسے 2 مرتبہ گزر چکا ہے، لیکن اس حصے میں پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ خرچ کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی. جو ہم نے تم کو کیا دی؟ یہ خرچ کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ بھائی اپنے مال سے خرچ کرو. کہا یہ جو ہم نے مال تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اس سے کیا سمجھا رہے ہیں اللہ؟ یہ جو آپ کے پاس تھوڑا بہت مال ہے، یہ آپ کا اپنا نہیں، میرا دیا ہوا ہے. یہ میرا دیا ہوا ہے، لہذا اس میرے دیے ہوئے میں سے کیا کرو؟ میرے راستے میں خرچ کرو.
کب خرچ کرنا ہے، وقت کون سا ہے؟ فرمایا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ آشنائی اور نہ سفارش۔ خرچ کب کرنا ہے؟ اس قیامت کے دن سے آنے سے پہلے کرنا ہے کہ جس قیامت کے دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ بے ویسے تو صرف خریدنے کو کہتے ہیں، بیچنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں دونوں معنی کیے جاتے ہیں، ایک لفظ کو ذکر کر کے دوسرا بھی اس سے مراد ہے، یعنی ایسا دن لا شراء ولا بیع کہ اس دن کے اندر خریدنا اور بیچنا نہیں ہوگا۔ قیامت میں یہ نہیں ہوگا بھائی یہ اتنے پیسے لے لے، یہ اتنی نیکیاں لے لے، جنت میں ایک پلاٹ مجھے بھی دے دے، جو تیرے حصے میں آئی ہے اس میں سے ایک پلاٹ مجھے بھی مل لے اتنے پیسوں کا، تو اس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یا اتنی نیکیوں کا گٹھا لے کے تو جنت میں جا رہا ہے تو کچھ نیکیاں مجھے بھی دے دے، تو یہ کام اس دن نہیں چلے گا۔ ولا خلۃ، کوئی آشنائی بھی نہیں ہوگی اس دن، کوئی دوستی نہیں ہوگی، خلہ کہتے ہیں دوستی کو، تو اس دن کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے دوست کے پاس ہیں، تو میں نے اس سے لے کے اپنا کاروبار شروع کر دیا، دوستی کام آ گئی، وہاں دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ الا المتقون، مگر متقین کی دوستی کام آئے گی۔ متقین کی دوستی جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے، محبت کرتے تھے، دوستی رکھتے تھے، تو جنت میں بھی وہ ایک دوسرے سے کیا رکھیں گے، محبت اور دوستی رکھیں گے۔ فرمایا کہ آمنے سامنے علی سرر متقابلین، آمنے سامنے جنتی اور دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور تختوں پہ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ لیکن ولا خلۃ، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا اس کے لیے قیامت کے دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاعۃ، کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر تھانے میں چلے گئے، تھانے دار سے کہا اسے رہا کر دو، نہ کیا، ایم پی اے سے فون کروا دیا، ایم این اے سے فون کروا دیا، وزیر سے فون کروا دیا، کوئی ڈی ایس پی دوست تھا اس سے فون کروا دیا، چھڑوا دیا، لیکن وہاں یہ سفارش نہیں چلے گی۔ سفارش ہوگی لیکن یہ سفارش کی یہاں نفی ہے، اس سے مراد جبری قہری صفات۔ بھائی جبرن کوئی اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے، قہرن کوئی اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں سفارش ہوگی، لیکن کس کی ہوگی؟ جو دنیا سے گیا تو ایمان کی حالت میں، دنیا سے گیا تو کس کی حالت میں گیا؟ ایمان کی حالت میں گیا، اور جو سفارش کرنے والا ہو وہ بھی ایمان کی حالت میں گیا۔ مشرک کی سفارش بھی نہیں ہوگی اور مشرک سفارش کرے گا بھی نہیں، اور سفارش یہ ہوگی بھی قیامت کے دن، اور قیامت کے دن ہوگی لیکن اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ کوئی نبی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک دن جمعے میں بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری مخلوق آئے گی کہ اللہ کے سامنے سفارش کریں تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں سجدے کے اندر گر جاؤں گا، پھر میں تسبیحات شروع کر دوں گا۔ اب تسبیحات شروع کر رہے ہیں، تسبیحات کے لیے حمد و ثنا کے لیے تو لوگ پاس نہیں گئے تھے، لوگ تو گئے تھے سفارش کے لیے، قیامت کے دن جائیں گے اس کے لیے کیا ہم سفارش کریں، لیکن اس وقت تک آپ سفارش نہیں کریں گے، سجدے کے اندر صرف حمد و ثنا کرتے رہیں گے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی۔ پھر جب اجازت ہوگی تو سر اٹھائیں گے اور کیا کریں گے، سفارش کریں گے۔ تو فرمایا کوئی جبری اور قہری سفارش بھی اس دن نہیں ہو سکے گی۔ تو ایسا دن جس میں کوئی جبری اور قہری سفارت نہ ہو سکے، کوئی دوستی کام نہ آئے، کوئی خرید و فروخت وہاں پہ نہ ہو، تو اس دن کے آنے سے پہلے یعنی دنیا میں مرنے سے پہلے کیا کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم، جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ ایک تابعی نے بڑی زبردست بات یہاں پہ لکھی ہے، انہوں نے کہا شکر ہے اللہ نے یہ فرمایا والکافرون هم الظالمون، یہ نہیں فرمایا والظالمون هم الکافرون، والظالمون هم الکافرون یہ نہیں فرمایا، یہ کہا کہ جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتے جو ظالم ہیں وہ کافر ہیں تو پھر دنیا میں کوئی بچتا؟
پھر ظلم سے کون خالی ہے؟ ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی درجے میں ظلم میں کیا ہے؟ مبتلا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، یہ جو کافر ہیں وہ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ تو جو سارے ظالم ہیں وہ سارے کافر تو نہیں، لیکن جو سارے کافر ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ منطقی بات شروع ہو جائے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہے جی آیت الکرسی۔ یہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ اور کرسی کا لفظ پورے قرآن میں صرف اسی آیت کے اندر ہے۔ کرسی کا لفظ پورے قرآن میں صرف اسی آیت کے اندر آیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت شان کے اعتبار سے کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ کیا فرمایا؟ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی کہ آپ نے کیا کہا؟ درست کہا۔ اور یہ اتنی فضیلت اور شان والی ہے، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آپ کا باڈی گارڈ ہے۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ باڈی گارڈ ہے، یہ آپ کا حفاظت کر رہے ہو۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ جب سبق پڑھانے سے وہ صبح آتے تو جس مسجد میں وہ امامت کرتے تھے، خطابت کرتے تھے، اس کے درمیان اور مدرسے کے درمیان دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو عام راستہ، اس میں ہر کوئی آتا تھا، لیکن ایک راستہ انتہائی خطرناک تھا۔ رات کے وقت، صبح کے وقت نہیں، وہاں لوگوں کا عام طور چلنا وغیرہ کم ہوتا تھا، تو وہ اکثر اس راستے سے آتے۔ تو پہلا پیریڈ ہمارے پاس ہوتا تو ہم کہتے ہیں سر آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو کہتے ہیں میں اکیلا تھوڑا ہی ہوتا ہوں۔ جی آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ گھر والے بھی تو یہاں ہیں، مدرسے کے پاس ان کا گھر تھا۔ تو کہنے لگے جی میرے ساتھ پیچھے ایک موٹر سائیکل پہ دوسرا بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو ذرا مزاح کا ان کا انداز تھا۔ انہوں نے کہا میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں، میرے پاس فرشتہ میرا باڈی گارڈ کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے موجود ہوتا ہے۔ تو جب بھی گھر سے نکلے، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، کہیں بھی جانے کا ارادہ ہو تو آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے، اس کو اپنا محافظ خود بنا لینا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ ادھر موت واقع ہوئی، ادھر جنت میں چلا گیا۔ تو اس کا کیا ہونا چاہیے؟ معمول ہونا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی تیسری مرتبہ توحید کے دعوے کو بیان کر رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ کہ الہ اور معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ پہلی مرتبہ جب اللہ نے اس سورہ بقرہ میں دعویٰ توحید ذکر کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہاں پر تو اللہ نے اپنی اس توحید پر 5 دلائل دی۔ کتنے دلائل؟ 5 دلائل۔ اور دوسری مرتبہ جب دوسرے پارے کے شروع میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہاں پر دعویٰ توحید بیان کیا تو اللہ نے 8 دلائل دی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعویٰ توحید بیان کر رہے ہیں اور اس پر 10 دلائل دے رہے ہیں۔ کتنے دلائل؟ 10 دلائل۔ اور دوسری بات سنیے، تفصیل کل انشاءاللہ، یہ پورے قرآن میں واحد آیت ہے جس میں اللہ کا نام ایک اس میں ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے، اس میں ضمیر۔ اردو میں سمجھاؤں، مثال کے طور پہ حاجی صاحب ہیں جی، ان کا نام کیا ہے؟ عبد الخالق، حاجی عبد الخالق۔ اب یہ اس میں ظاہر ہے، اس میں ضمیر کیا ہے؟ اب میں بات کر رہا ہوں، حاجی صاحب آئے تھے، یہ بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا، یہ جو انہوں ہے نا، وہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے۔ اس طرح عربی کے اندر اللہ کا نام آ گیا، یہ تو اس میں ظاہر ہے۔ الرحمن آ گیا، یہ بھی اس میں ظاہر ہے۔ العلی، یہ بھی اس میں ظاہر ہے۔ لیکن اللہ کی طرف جو ضمیریں لوٹ رہی ہیں، ہو، لہو، یہ جو ہے ساری کی ساری کیا ہیں؟ ضمیریں ہیں۔ اس طرح اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کے اعتبار سے آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ اس میں اللہ کا نام 17 بار ہے۔ کتنی بار آیا ہے؟ 17 بار آیا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس آیت الکرسی میں آیا ہے، دیگر کسی آیت میں نہیں آیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے